رہائی ہے، اس خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم نے واپس نہیں لوٹنا، ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے بغیر واپس نہیں لوٹنا، ہم نے آئین اور جمہوریت کی بقا ہونی جو ہے وہ لازم قرار دی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں کی جاتی، تو یہ جو 4 ہمارے مطالبات ہیں ان کو ہم نے پورا ہونے دینا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس ٹائم میں سی ایم ہاؤس پشاور میں موجود ہوں۔ یہاں جو اجلاس جاری تھا گزشتہ کئی گھنٹے سے ختم ہو چکا ہے، اور اجلاس میں اہم بات کہ آج بشرا بی بی نے پہلی دفعہ عمران خان کا میسج پہنچایا ہے۔ جی السلام علیکم پنجوتا صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آج فرسٹ ٹائم بشرا بی بی نے خطاب کیا، ان تمام امیدواروں سے عمران خان کا میسج پہنچایا۔ وہ میسج بھی بتا دیں اور اس کے علاوہ بتا دیں کہ اب مزید کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ آج ہمارا، میں نے آپ کو جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا اجلاس خیبر پختونخوا جو ہے یہاں پر ہم نے ایک اکٹھ کیا ہوا تھا۔ یہ اکٹھ پنجاب میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اور ایک اس پہ الٹا دھاوا بولا جاتا اور ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اور ان کو کر لی جاتا، تو لہٰذا ہم نے صرف سمجھا کہ یہاں پر آ کر ہم اپنا ایک اجلاس اور اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں۔ لائحہ عمل کی جہاں پر بات ہے تو جو ڈیوٹیز لگی ہیں ان ڈیوٹیز کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاسک ہمیں دیے گئے ہیں کہ آپ نے پنجاب سے ان لوگوں کو نکالنا ہے، اور وہ ٹاسک انشاءاللہ تعالیٰ تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ پورے کرے گا۔ دوسری بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے کہ اہم یہ چیز ہے کہ جو بندہ، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ہر ٹکٹ ہولڈر کو، جو بندہ نہیں نکلے گا یا اس ٹارگٹ پر نہیں پورا کر سکے گا، یا جس طرح سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے، جیسے کہ کچھ حلقے ہمارے خاموش تھے جن سے آج تک ٹکٹ ہولڈرز نے لیڈ نہیں کیا، این اے کے بھی تھے اور اسی طریقے سے ایم پی ایس کے تھے، تو ان تمام لوگوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام لوگ یہ میسج واضح طور پر سن لیں کہ یہ فرض ہے آپ کا کہ آپ نے آنا ہے اور اپنے حلقوں کو لیڈ کرنا ہے۔ جو حلقے سے لیڈ نہیں کرے گا، جو حلقے سے عوام کو نہیں لائے گا، یا اس جو ایک پوائنٹ دیا گیا ہے اس پر نہیں پہنچے گا، تو پھر یہی طے کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں رہے گا۔ وہ تحریک انصاف کا ممبر جو ہے وہ اپنے خود کو نہ کہے، اور وہ چاہے وہ کوئی پرانا ہو یا نیا ہو، بے شک 20 سال پرانا ہو، بے شک 30 سال پرانا ہو، وہ یہی سمجھے کہ پھر اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوبارہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر آج تک نمائندگی ہی نہیں کی گئی۔ تو ان کو، تمام لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جو ہے وہ اپنے قافلے جس طرح میکسیمم کر سکیں، جس طرح تعداد میں کر سکیں، آپ نے وہ پورے کر کے یہاں پر پہنچنا ہے، اور اپنے جو قیادت کی طرف سے ایک ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو جہاں تک تیاریوں کی بات ہے تو آج ہی ہمارا مختلف جو ہمارے ریجنز تھے، جیسا کہ ساؤتھ پنجاب ہو گیا، سینٹرل پنجاب ہو گیا، ویسٹ پنجاب ہو گیا، نارتھ پنجاب ہو گیا، پنجاب کے جتنے ریجنز تھے ان تمام کا آج ایک جو اناؤنسمنٹ ایک طرف سے ڈائریکشن دی گئی ہیں، اس کے بعد ایک ان کو ہدایت دی گئی کہ آج ہی اس کے اوپر لائحہ عمل بنا کر آپ اپنے اپنے ریجن میں کہ کیسے آپ نے اس حکم کو تکمیل کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم جو ہے قیدی نمبر 804 کی طرف سے ہے۔ تو 804 کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم تمام ریجنز کے جو ممبرز یہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ ایک حاضری باقاعدہ لگی ہے، باقاعدہ ایک بندے کا نام لکھا گیا ہے کہ کون کون یہاں پر پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا، اور یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم نے میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کے مطابق ہم نے اپنا جو ہم نے ڈسکشن کرنی تھی وہ ہم نے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک کثیر تعداد میں یہ پنجاب سے بھی لوگ اسی طریقے سے نکلیں گے۔ میں سادہ لفظ میں یہ کہوں کہ جس طرح کے پی ہمیشہ بات ہے، پنجاب نو ڈاؤٹ وہاں پر ظلم و ستم، ادھر حکومت ہے ہماری، وہاں پر حکومت نہیں ہے، فسطائیت وہ سارا معاملہ ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس دفعہ ایک عزم طے کیا گیا ہے، ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس دفعہ ہر صورت جو ہے اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے، اور جو خان صاحب کی رہائی ہے اس خان صاحب کی رہائی کے بغیر ہم نے واپس نہیں لوٹنا، ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے بغیر واپس نہیں لوٹنا، ہم نے آئین اور جمہوریت کی بقا ہونی جو ہے وہ لازم قرار دی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں کی جاتی، تو یہ جو 4 ہمارے مطالبات ہیں ان کو ہم نے پورا ہونے دینا ہے، اور پھر ہم نے واپس جانا ہے، اس کے علاوہ نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں، جو واپسی کی بات ہوئی، علی امین گنڈا پور نے بھی بات کی کہ اس دفعہ ہم نے ہاتھ لگانے نہیں جانا، وہاں بیٹھنا پڑے 1 دن 2 دن، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے کیمپ لگ جائیں گے، کیا ہوگا اور کیا منظر ہوگا؟ کیونکہ جو آج ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سارا پاکستان ہی اسلام آباد ہوگا۔ بالکل جی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان ہی اسلام آباد ہوگا، اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں
وہ تمام ہم ٹکٹ ہولڈرز کو گزارش یہاں پر آج کی گئی ہے قیادت کی طرف سے، جو نہیں یہاں پر پہنچے راستے میں دھند کی وجہ سے یا جو بھی ریزن تھی، 100 ریزنز ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنے نمائندے بھی بھیجے ہوئے تھے، اور جو نمائندہ بھی نہیں بھیج سکے یا پاکستان سے باہر ہیں جو یہاں پر پریزنٹ نہیں تھے، تو ان تمام لوگوں کو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے واضح طور پر ایک ہدایت ہے پارٹی کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے، کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ آج تک خان صاحب نے اگر کسی پی ٹی آئی کے پرانے ورکر کو نہیں نکالا تو اس وجہ سے نہیں نکالا کہ ایک چانس دیا جائے، ایک موقع دیا جائے کہ ایک پرانے ورکر کو کیوں نکال رہے ہیں، یا پرانے ٹکٹ ہولڈر کو یا پرانے ساتھی کو کیوں تو نکال یہ آخری چانس تو یہ آخری چانس ہے، اور اس آخری چانس کو آخری سمجھتے ہوئے تمام لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹکٹ ہولڈر اپنے حلقے کو لیڈ نہیں کرے گا، اپنے حلقے سے لوگوں کو یہاں پر نہیں لائے گا، اپنے حلقے سے لوگوں کو لے کر اسلام آباد اس پوائنٹ کے اوپر نہیں پہنچے گا، وہ پھر آگے پاکستان تحریک انصاف سے یہی سمجھے کہ وہ کی کہندے نے پنجابی وچ کہ پھر انہوں ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ چٹی چٹ جڑی انہوں پڑھا دیتی جائے گی کہ تسی جڑا نا ہونے چٹی لے سکتے ہو، ٹکٹ تو انہوں نہیں لا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، نئی پنجوتا صاحب انہوں نے ایکسپلین کیا۔ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔